بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک حکم الحاکمین کے لیے جس نے گمگشتہ راہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر تکمیل دین کا اعلان کیا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورہ آل عمران کی 144 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں
اعلان کردہ عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج جمعہ کا دن ربیع الاول کی 12ویں تاریخ ہے اور سنہ ہجری کے اعتبار سے 1434واں سال چل رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے متعلق انشاءاللہ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت و رسالت کو ہر دور میں جاری و ساری رکھا ہے۔ یہاں تک کہ عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 570 یا 571 میں خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور نبوت و رسالت کا سلسلہ اب آپ کی ذات بابرکات پر موقوف ہو گیا۔ صبح قیامت تک آپ کے بعد اگر کوئی انسان بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا، مکار اور فریبی ہوگا۔ چونکہ نبوت و رسالت کا سلسلہ موقوف ہوا اور خاتم النبیین کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، تو اب قیامت تک آپ ہی کی نبوت و رسالت جاری رہے گی۔ اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے متعلق یہ فرمایا وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی۔ شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت، اس ہدایت کی نعمت کو نوازنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے 2 قرآن عطا کیے، ایک علمی قرآن، دوسرا عملی قرآن، ایک بولنے والا قرآن، دوسرا خاموش رہنے والا قرآن۔ ہدایت کی نوازش پر عمل پیرا ہونے کے لیے ان 2 کتابوں کی یا 2 قرآن کی اللہ کی جانب سے عطا کیا جانا در حقیقت صحیح راستے کی رہنمائی کرنا۔ علمی قرآن ہر مسلمان کے گھر میں داخل نسیہ بنا ہوا ہے۔ علمی قرآن جسے قرآن مجید کے نام سے آپ جانتے ہیں، شاید دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس کے گھر میں یہ قرآن نہ ہو۔ علم کو بکھیرنے والی کتاب،
اسی علمی کتاب کی ترویج و اشاعت کے لیے، معنی مطلب کی وضاحت کے لیے، لوگوں کو ہدایت و رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شارح قرآن کی حیثیت سے مبعوث بنایا۔ تاریخ ولادت میں اختلاف، کسی نے 8 ربیع الاول، کسی نے 9 ربیع الاول، کسی نے 12 ربیع الاول، کسی نے 17 ربیع الاول، اور بہت سارے اختلاف رائے ہے تاریخ ولادت رسول اللہ۔ عموماً مشہور قول یہی ہے کہ آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو صبح شادی کے وقت میں، جب رات چھڑ رہی تھی اور دن کا سبیکہ صبح نمودار ہو رہا تھا، اسی وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ تاریخی اختلافات کو بالائے طاق رکھیں۔ تحقیقی قول کے مطابق آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول نہیں بلکہ 9 ربیع الاول۔ اردو عربی میں جو تاریخ پر لکھی ہوئی کتابیں متداول ہیں، پائی جاتی ہیں، ان کتابوں میں صراحت کے ساتھ تاریخ ولادت 9 ربیع الاول کو قرار دیا گیا ہے۔ اکبر شاہ ندیم آبادی کتاب تاریخ اسلام، یامین قریشی کتاب انسائکلوپیڈیا آف اسلام، علامہ شبلی کمانی کتاب سیرت النبی، سید شاہ مصباح الدین شکیل شریعتی کتاب سیرت احمد مصطفیٰ، ڈاکٹر نصیر احمد ناصر پاکستانی کتاب پیغمبر عالم و آخر، اور استاد محترم شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی شرح افاق کتاب سیرت النبی پر عالمی انعام یافتہ، عالمی شہرت یافتہ، اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم میں بھی تاریخ ولادت کو 9 ربیع الاول ہی قرار دیا۔ اور حد تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اپنی کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 8 ربیع الاول قرار دیا۔ مشہور قول 12 ربیع الاول، لیکن تحقیقی قول 9 ربیع الاول۔ اور آج کے اس دور میں تحقیق کرنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے، کیلنڈر کی دنیا میں گزشتہ سالوں کی تاریخ معلوم کرنا بڑا آسان ہو گیا۔ 570 اور 571 عیسوی میں ربیع الاول کے مہینے کے ایام اور دنوں کو دیکھا جائے کہ سوموار کا دن کون کون سی تاریخ کو واقع ہوتا ہے، آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 9 ربیع الاول ہے۔ تو تاریخ ولادت 9 ربیع الاول۔ ولادت یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے، جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو فیضان ہے ہی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، اور حضرت آمنہ کا خواب، جس کا تذکرہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے مومنوں پر اللہ کی بہت بڑی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں اللہ نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں پر اللہ کی اتنی بڑی نعمت قرار دیا ہے کہ اللہ نے دوسری نعمتوں کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس نعمت رسول کا احسان جتلایا۔ کیا احسان جتلایا؟ پڑھی گئی آیت کریمہ کا ترجمہ بالکل سیدھے سادے لفظوں میں سماعت کی، لقد یقیناً من اللہ علی المؤمنین، احسان کیا اللہ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے بھیجا ان کے درمیان رسول، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو رسول اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک صاف کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی۔ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے اور مسلمہ حقیقت ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے تو رسولوں کے آنے کا مقصد یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں نبی اپنے زمانے کے افراد کے لیے انفرادی و اجتماعی، یومیہ، ہفتواری، شہریہ اور سالانہ یا زندگی بھر کے تمام مسائل کو عملی شکل میں پیش کر کے انسان کو اللہ کے قریب کر دے، تبھی تو انسان اس کی اتباع کرے گا۔ اللہ نے خاتم النبیین کا تمغہ دے کر آپ کی پشت مبارک پر ختم نبوت کا احترام لگا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ سیرت النبی انسان پوری زندگی بیان کرتا رہ جائے، ختم نہیں ہوتا۔ اختصار کے ساتھ یہ باتیں یاد رکھیے اور اپنے عقیدے کو اس بیان کردہ چیزوں کے ذریعے سے جلا بخشنے کی کوشش کیجیے، اور اگر کہیں قدورت ہو، نفرت ہو، دل و دماغ میں نخوت اور غرور اور پندار گھمنڈی ہو، ان تمام کو چھاڑ دیں۔ جس طرح اللہ اپنی الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی انداز سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ابدیت میں اور اپنی رسالت و نبوت میں وحدہ لا شریک ہے، ان کا کوئی مقام منصب تک پہنچنے والا ہے۔ اس شان کے ساتھ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پیدائش کے بعد 40 سالہ مراحل آپ کے جس طرح گزرے ہیں، اگر کوئی انسان ان 40 سالہ مراحل میں کے واقعہ میں سے کسی ایک واقعہ کا انکار کرتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن نبوت اور رسالت کے چھاؤنی میں آ جانے کے بعد کسی ثابت شدہ حدیث و سنت کا کوئی انسان انکار کرے گا وہ پکا کافر ہوگا۔ عقیدہ ہمیشہ بنا کے رکھیے، 40 سالہ اظہار نبوت سے پہلے کے ایام میں اگر آپ کے کچھ واقعات ہو، کچھ حالات ہو، کچھ کلمات و اشارات ہو، اگر کوئی انسان اس کا انکار کرتا ہے کافر نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی نبوت و رسالت کا اظہار نہیں ہوتا۔ لیکن جس دن سورہ علق کی اور سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیات تقریبا آپ کو عطا کر دی گئی، اس کے بعد سے صبح قیامت تک اگر کوئی انسان آپ کی کسی ثابت شدہ بات کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
40 سالہ دور آپ کا بہت ہی احتیاط کے ساتھ گزرا ہے، اور اللہ نبیوں کو ہر دور میں احتیاط کے ساتھ ہی زندگی گزارواتا ہے۔ وجہ اس کی کہ جب تک ان کی زندگی سیرت و کیریکٹر بیدار نہیں ہو، دنیا والوں کے سامنے ان کے بات کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ تاہم اختصار کے ساتھ تھوڑی سی بات آپ یاد رکھیے، آپ جب پیدا ہوئے تو ولادت سے تقریباً 6 مہینہ پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، مطلب اب پیدائشی یتیم تھے۔ 6 سال کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ماں باپ دونوں جانب سے یتیم بلکہ در یتیم ہو گیا۔ بوڑھے دادا نے آپ کی حفاظت کی، 2 سال کا وقفہ گزرا، یعنی 8 سال کی مدت میں، زندگی کے 8ویں سال میں دادا کا سایہ عاطفت بھی آپ کا اٹھ گیا۔ پھر چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی اور تقریباً 42 سال تک آپ کی کفالت کی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب کے ساتھ تجارتی غرض سے شام کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ جرجیس نامی ایک راہب، جنہیں بحیرہ راہب کے نام سے جانا جاتا تھا، ابو طالب کو مشورہ دیا جلدی سے بچے کو واپس کر دیجئے ورنہ یہودی سے مار دیں گے۔ کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا ہماری کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی ہیں، ان کی وہ علامتیں ہیں، اور اس مناسبت سے یہودی دیکھیں گے ان کو ختم کر دیں گے۔ 12 سال کا معاملہ ایسا ہے۔ جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی، مکہ میں حدود حرم کے اندر اور حرمت والے مہینے میں، نہ مہینے کی حرمت کا اعتبار کیا گیا، نہ حدود حرم کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھا گیا۔ وہاں 2 قبیلوں میں لڑائی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والا ایک فریق تھا اور دوسرے قبیلے کی دوسرے طرف سے۔ اس موقع پر اپنے چچا اپنے خاندان کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی حرمت کو پامالی سے بچانے کے لیے بھرپور آپ نے کوشش کی۔ صرف 15 سال کی عمر کی، اور آگے بڑھیے 5 سال۔ جب آپ کی عمر 20 سال کی ہوئی، اس وقت مکہ میں ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ دیہات کے لوگ مکہ شہر میں سامان فروخت کرتے، انہیں پیسے نہیں ملا کرتے تھے۔ اس طرح شہری لوگ دیہاتیوں پر ظلم اٹھایا کرتے۔ وہاں ایک تنظیم بنی، کمیٹی بنی، آج کے اس دور کے اعتبار سے کیا سکتے کلب بنا، جس کے مقصد کیا تھا؟ ظالم کا خونی پنجہ توڑ دیا جانا اور مظلوم کی بھرپور حمایت کرنا۔ اس حلف الفضول نامی کمیٹی میں اور کلب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نبی شرکت کی اور بھرپور ساتھ دی۔ جب عمر آپ کی 25 سال کی ہوئی تو تجارت کی غرض سے مکہ کی شریف ترین اور امیر ترین خاتون حضرت خدیجہ طاہرہ کے مال کو لے کر پھر شام کا دوبارہ سفر کیا اور کاروبار کو اتنا فروغ دیا، اس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے معرفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجوا دیا۔ آپ نے اپنے چچا، اپنا کفیل، اپنا نگراں، اپنا گارجین حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، رائے پاس ہوئی، پھر اس کے بعد آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا۔ کب؟ 25 سال کی عمر۔ 10 سال اور آگے بڑھ جائیے، 35 سال کی عمر آپ کی۔ مکہ میں خانہ کعبہ جو بابا ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کرتا ہے،
اور جس کعبہ کی حرمت کے پیش نظر پوری دنیا قائم ہے، قیامت للناس پر آنے کا، اس کعبہ کی تعمیر نو کا مسئلہ ہوا۔ مشرکین مکہ نے حلال پیسوں کو جمع کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی کوشش کی۔ جب اس کعبہ کے کنارے، ایک دیوار کے کنارے حجر اسود کے نصب کرنے کی باری آئی تو لوگوں میں اختلاف ہوا، یہ فضیلت ہم کو ملنی چاہیے، ہر خاندان کی جانب سے دعویٰ پیش کر دیا گیا۔ اختلاف رہا، مسئلے کا حل نہیں ہونے پایا، تو رات تک یہ بات طے نہیں پا سکی تو کہا گیا کہ صبح جو انسان سب سے پہلے حدود حرم میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ ہمیں نہ اس 35 سال کی عمر میں، 35 سالہ عمر کا ایک فرد جس کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ لوگوں نے ان کو دیکھا اور کہا کہ محمد ہیں، ان کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ آپ نے معاملہ کی نزاکت کو سمجھا، موٹی سی چادر منگائی، اس پہ حجر اسود کو رکھا، اختلاف کرنے والے خاندان کے سرداروں سے کہا ہر چہار جانب سے چادر کا اٹھائیے۔ سبوں نے اٹھایا اور جہاں حجر اسود کو لگانا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے لگا دیا۔ سارے سرداروں کا دل جیتا اور ان کے درمیان کے اختلافات کا بہترین حل تلاش کیا۔ 5 سال بعد جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی، آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، مکہ یا شہر مکہ کے شور و غوغا کو چھوڑ کر خیال آئی غار میں ہفتہ دو ہفتہ تیرے تشریف لے آتے اور وہاں وہ اعتکاف کر کے اللہ کی جانب لوٹا اپنے رب کی تلاش میں وارفتہ ہوتے کہ اسی دوران اللہ نے جبریل امین کو بھیج کر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت کریمہ عطا کر کے محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ کا سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ یہ ہے مختصر سی تاریخ قبل نبوت۔ پھر اس کے بعد 40 سالہ دور آپ کا ختم ہوا۔ اب نبی بنائے جانے کے بعد 23 سال اس سالانہ فانی میں آپ زندہ رہے۔ 23 سالہ نبی کا ہونے سے 13 سالہ زندگی آپ کی مکہ میں گزری ہے اور اس کے بعد 10 سالہ زندگی آپ کی مدنی رہی ہے، مدینہ میں گزری۔ 13 سالہ مکی دور میں پریشانی تھی، جبکہ مدنی زندگی 10 سالہ میں پریشانی کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی پیدا ہوئی اور کار نبوت کو لوگوں تک پہنچانے میں اللہ کی جانب سے دشواریوں کا خاتمہ کیا گیا اور بڑے حسن و خوبی کے ساتھ اس 10 سالہ نبی زندگی میں اپنی سمجھ کے مطابق اور اپنی وسعت کے مطابق بہت دور تک اسلام کی ترویج اشاعت کر دی، جس کا درس سے پہلے کئی خطبوں میں آپ کو دیا۔ آخری معاملہ، جب آپ کا کام اس مقصد سے آپ کو بھیجا گیا تھا پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رفاقت اعلیٰ میں آپ کو بلایا، جس کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہر ایک انسان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ آپ موت سے دوچار ہوئے اور رفیق اعلیٰ میں جا گئے۔ یہ ہے مختصر سی تاریخ۔ اب اس پر تھوڑا سا تبصرہ بھی وسیع النظر ہو کر، وسیع الدماغ ہو کر سننے کی ضرورت۔ کوئی انسان کسی بات کو کسی دوسرے سمت لے جانے کی کوشش نہ کرے، جو بات جس طرح پہنچائی جاتی ہے اسی انداز سے اپنے حاشیہ دماغ میں ڈالیے اور اس کے ذریعے سے کان کے واسطے سے اپنے دل و دماغ تک پہنچا کر صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کی۔ رسول کی آمد کا مقصد اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔
سورہ نساء کی آیت میں سے وضاحت کی گئی فما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے، اسی مقصد سے ان کو مبعوث کیا ہے۔ آپ کی پوری زندگی اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ نمونہ کیسا؟ عملی زندگی آپ نے پیش کی ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح حیات کا عملی خاکہ لوگوں تک پیش کریں۔ کس طرح؟ اس کی صورت کیا ہوگی؟ 15 سال کی عمر میں آپ نے کیا کیا؟ 20 سال کی جوانی، نوجوانی آپ نے کیسے گزاری؟ اور 35 سال جوان راہ جب آپ بنے تو دماغی صلاحیتوں کس طرح آپ نے استعمال کیا؟ مکہ المکرمہ کے پرامن فضا کو بدامنی سے دوچار کرنے والے افراد کی کس طرح دلجوئی کی، اور ان کے درمیان پھیلے ہوئے نفرت کی خلیج کو کس طرح پاڑ دیا، اور کس طرح لوگوں کے دلوں کو جوڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سالہ تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ معمولی سا کارنامہ آپ نے انجام دیا اور سارے لوگوں کے دل جیت۔ افسوس کی بات یہ ہے آج کتاب و سنت کے لوگ دعوے دار ہیں، سیرت النبی کے ماننے کے دعوے دار ہیں، اور وہ اختلافی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ پوری دنیا کو کتاب و سنت کی روشنی میں دعوت اتحاد دینے والی جماعت خود خانہ جنگی سے دوچار ہے، اور لوگوں کے سامنے ان کی پسمانی کا اور اس کی ذلت و خواری کا بربلا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان صاحب کی اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کا دل جیتا ہے، اور کیسے اختلافات کا خاتمہ کر کے اتحاد اور وحدت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا ہے، وہ آپ کے سامنے۔ اس کے بعد وارفتگی اللہ کی طرف، شریعت کے راستے کی تلاشی۔ زمانہ جاہلیت میں جہاں نبوت اور رسالت کا کوئی شمع نہیں ہوتا، روشنی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی، تاریکی ہی تاریکی تھی، ظلمات ہی ظلمات، ہر قسم کی گمراہی، عقیدے کی، اعمال کی، نظریات کی، ساری گمراہیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت کی جانب سے ودیت کردہ صلاحیت کے پیش نظر اللہ کی جانب وارفتگی دکھلائی، تو وجدک ضالا فہدی کا سرٹیفکیٹ ملا۔ آپ کو ہم نے اپنی طرف وارفتہ پایا تو آپ کی مکمل رہنمائی عطا ہوئی رہنمائی۔ آج ہماری زندگی کے 40 سالہ دور گزر جاتے ہیں، صحیح اور غلط راستے کی تمیز ہمیں نہیں ہو پاتی، سنی سنائی باتوں پر ہمارا چلنا پھرنا ہوتا ہے، اور حقیقت حال سے ہم دور کا بھی ہمارا تعلق نہیں۔ پھر اس کے بعد نبوت اور رسالت کے 23 سالہ دور تو بالکل مختصر ہے، لیکن بڑا زبردست دور ہے۔ ہمیں ان دور سے متعلق خصوصی چند باتیں یاد رکھنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ آپ کے اعمال کی روشنی میں ملت کی آبیاری اس طرح کی جائے کہ ان کے درمیان کی نفرتیں بھی ختم ہو جائیں، اور اپنے اعمال کے ذریعے سے برادران وطن تک اسلام کی صحیح تعلیمات بھی پہنچے۔ کیسے؟ زندگی آپ کی 23 سالہ، کم از کم 22 مرتبہ نبوت کی زندگی میں آپ کے سامنے 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کی تاریخ آئی، اور پوری زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو کم از کم 62 مرتبہ آپ کی زندگی میں ولادت کے ایام آئے۔ آپ نے اپنے ولادت کے ایام کس طرح گزارے؟ ایک سوال،
ولادت کے ایام ہر سال آنے کے لیے، ورنہ ایک پر تو ایک ہی دن ہوتا ہے، ہر سال آپ کے ساتھ ولادت کی دن آئے۔ ان ولادت کے دنوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گزارا؟ یہ سوال ہے اور اس کا سیدھا سادہ جواب کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، فتویٰ دینا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں نے پڑھی، جو انسان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ سیرت النبی میں 62 سالہ دور پیدائش کے دن کے تعلق سے آپ کے سامنے ہے۔ کیا کسی ایک سال بھی آپ نے اپنی ولادت کو اس طرح منایا جس طرح موجودہ دور کے مسلمان ہندو بات منا رہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو کرسچینٹی کی نقالی کرنے سے گریز کیجیے۔ جب برادران وطن کے یہاں بطور خاص غیر مسلم نیتا اور لیڈروں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے یا سکھوں کے اپنے گروؤں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، اس قسم کے عمل کرنے سے گریز کیجیے اور پرہیز کیجیے۔ کیوں؟ وہ لیڈر سال میں ایک بار منائے جاتے ہیں اور نبی تو زندگی کے ہر موڑ پہ یاد کیا۔ وہ سال کا مسئلہ نہیں ہے، یاد سال اس کو کیا جاتا ہے جسے یاد نہیں کیا جاتا۔ لیڈروں سے خاص طور سے اور نیتاؤں سے خصوصاً انسان کا تعلق سیاسی ہوتا ہے، تو سیاسی باتیگری کے تحت انسان ایک مرتبہ سے یاد کر لیتا ہے اور لوگ کے سامنے اس کا پرچار کر دیا کہ ہم نے اسے مان لیا۔ یاد رکھیے گا اگر نبی کی شان میں ایسی گستاخی کریں گے ایمان سے غالب جائیں گے۔ کیوں؟ نبی ایک مرتبہ یاد کرنے کی چیز نہیں ہے، نبی تو مستقل آپ کو یاد آنی چاہیے۔ اب نماز پڑھیں گے تو نبی کا طریقہ آپ کو یاد رکھنا ہے، آپ ہنسیں گے تو نبی کا طریقہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، روئیں گے تو نبی کا طریقہ یاد رکھنا ہوگا، لین دین کریں گے تو نبی کا طریقہ یاد رکھیں گے۔ زندگی کے تمام تر شعبات میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سنت آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ ایک مرتبہ کرنا کیا مانا؟ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں اور حدیث نبویہ کے بہت سے الفاظ ہیں جس سے میلاد النبی ماننے کی تو کوشش کرائی جاتی ہے، لیکن کیسے؟ بڑی سیاسی اعتبار سے سال میں ایک مرتبہ یاد کرنا چاہیے کہ نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ یاد کیجیے گا، نعمت کو ایک مرتبہ یاد کرنا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ساتھ جتنا بار آپ کا آتا جاتا ہے اتنا بار آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ ذکر تو اللہ کا کیا جائے گا، عبادت میں طریقہ کس طرح میں آپ جب آپ اللہ کی عبادت کریں گے تب تک طریقہ رسول اللہ کرنا پڑے گا۔ اب اس سے بڑا یاد کرنا کیا مانا ہے؟ یاد کرنے کی باری آتی تو دوسرا یاد کریں اور دکھانے کی باری آتی تو تماشا کرنا شروع کر دیا۔ اب غور کیجیے، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے۔ آج کل میلاد النبی کے نام پر یا سیرت النبی کے نام پر جو چیزیں ہو رہی ہیں، میں بڑی ضمانت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس طبقہ میں یہ کام ہو رہا ہے اس طبقہ کے اکثر و بیشتر لوگ دل کی گہرائی سے یہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، لیکن کرے تو کیا کرے؟ کیسے؟ یاد کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سال میں نہیں مستقل چاہیے۔ 5 نمازوں میں مؤذن کے ذریعے سے آپ 20 بار یا کم از کم 15 بار اشہد ان محمد رسول اللہ کی شہادت و گواہی کی سماعت کرتے ہیں اذان اور اقامت کے ذریعے سے۔ ہر نماز میں جب آپ نماز ختم کرتے ہیں تو تحیات پڑھ کے محمد رسول اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، ان پہ درود و سلام پڑھنا تو آپ کے لازم و ضروری ہے۔ ہوگا کسی انسان کا عقیدہ یا اگر نماز میں محمد رسول اللہ کا خیال آ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ گدھا سور کتے کا خیال آ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا بھی عقیدہ ہوگا وہ گمراہی سے دو جائے۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ صرف خیال نہیں، جب تک نماز میں محمد رسول اللہ کا لفظ نہیں بولیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تحیات پڑھنا ہمارے فرض ہے اور درود ابراہیم پڑھنا فرض ہے، لیکن اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ہم ہی سے گلہ ہے کہ وفادار۔
عجیب صورتحال ہے. اس لیے میرے بھائی رحمانہ طریقہ بنانے کا وہ جو امور ہے غور کیجیے. آپ صرف اشارہ میں آپ کو کرتا ہوں، لڑنے جھگڑنے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اشارہ سمجھیے. میلاد النبی کے نام پر پورے شہر میں جو رات جلسے ہوئے، چیخنے چلانے کی جو نوبت آئی، علاقے میں بیمار پڑے ہوئے افراد کو کتنی زحمت و دشواری پیش آئی. اس آدمی سے پوچھئے جو نیند کی گولی کھا کر سوتا ہے. رحمت للعالمین کو زحمت بنا کر نہ پیش کی. سڑکوں کا معاملہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستے پر مت بیٹھا کرو. آپ نے غور کیا ہوگا یہ سارا پروگرام راستہ ہی پر ہوتا ہے. یہ بھی آپ کے سامنے حدیث ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. اعلیٰ لا الہ الا اللہ، شہادت ان لا الہ الا اللہ، وادنا اماطۃ الاذى عن الطریق. ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے اعلیٰ بلند بالا مرتبہ اور شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا. اور سب سے ادنا کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اور وہ کام جس سے راہی کو، چلنے والے کو راستے میں تکلیف ہوتی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہٹا دینا. آپ نے راستوں کو اس طرح گھیرا ہے کہ آنے جانے والے مستقل پریشانی ہے. علاوہ اس کے اگر آپ غور و فکر کریں گے تو اندازہ ہوگا جن چیزوں کی ممانعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمان نبوت میں کر دیا تھا، عموماً میلاد النبی کے تعلق سے عوام طبقہ کی جانب سے چیزیں ہو رہی ہیں. جاندار کی تصویر کشی کرنا یا اس کا مجسمہ بنانا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، رواه امام بخاری. قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب جو دیا جائے گا وہ تصویر بنانے والے ہوں گے. افسوس کی بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے موجودگی میں بھی گلیوں کو سجایا گیا تو اپنے گلی کو بالکل چڑیا خانہ بنا دیا گیا اور جانور کو اٹھا کے اس طرح لایا گیا بعد تو اس کا مجسمہ بنایا کہ اگر روح ڈالنے کو کہا جائے گا تو کہاں جائیں گے آپ. علاوہ اس کے دوسرے انداز ذرا غور کیجیے. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کا صرفہ اس زیبائی سر آرائش پر سجانے پر ہوا. محلے میں دودھ کے بغیر بلکنے والے بچے موجود ہیں، ان کے پاس دودھ کے پیسے نہیں پہنچانے کی کوشش نہیں ہوتی. علاقے میں پردہ کرنے والی خاتون جن کے پاس رداء عفت نہیں ہے، چادر و برقع نہیں ہے، وہ کسی دوسرے سے مانگ کے زندگی گزارتی ہیں. اس علاقے میں افراد اس طرح کرنے کریں کہ لمبے لمبے جھنڈے لگا دیے جائے اور کپڑوں کی بھرمار کر دی جائے. کاش کہ ان چیزوں کو ان عورتوں کی رداء عفت بنا کے پیش کر دیا جائے. ہر مسلم محلے کا معاملہ. پڑھے لکھے لوگ عموماً غریب خاندان میں تیار ہوتے ہیں، امیر تو اللہ کے فضل و کرم سے عمارت کے مقام پر پہنچتے ہوئے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں. لیکن وہ چنگاریاں جو غریب طبقہ کے دلوں میں موجود ہیں، مالی وسائل کی کمی کی بنیاد پر وہ دم توڑ دیتے ہیں، ہم یہ بھی لیاقت پیدا نہیں کر پاتے. کیا ایسے لوگوں کی دلجوئی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی نعمت سے ایسے لوگوں کی دلجوئی کرنا کیا ضروری تھا؟ لیکن یہ چیزیں کون سوچتا ہے؟ علاوہ اس کے اخیر کی بات کیا کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے دوستو، اللہ کے واسطے غور و فکر کیجیے. اللہ نے اپنے رسول کو نور بنایا ہے. جسمانی اعتبار سے اب انسان ہے لیکن روحانی اعتبار سے اب نور ہے. اللہ نے آپ کو نور بھی کہا ہے، اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا. تو انسانی اعتبار سے نور نہیں ہے. اگر حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کہہ دیا، اس کا مطلب نہیں کہ حضرت علی انسانی وہ شیر تھے. یہ شیر ہے طاقت و قوت اور بہادری اور بصارت کے اعتبار سے، ورنہ انسان حضرت علی انسانی ہے. اسی انداز سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، لیکن روحانی اعتبار سے، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، اللہ کی جانب اللہ کے بندوں کو پہنچانے کے لیے راستہ دکھانے کے اعتبار سے وہ روشنی ہے، وہ نور کا سامان ہے جو ظلمات اور تاریکیوں کو چھاپنے کے لیے کافی ہے. آج
اس نبی کے نام پر گلیوں کو سجا کر سڑکوں کو تو منور کر دیا جاتا، میدانوں کو بقع نور بنا دیا جاتا، کیا آپ کی روحانی تعلیم کے ذریعے سے اپنے دل و دماغ کے دریچے کو منور نہیں کیا سکتا تھا؟ گلی کوچوں کو سجانا، پھر وہ سجانا کیسا؟ جب غور کریں گے آپ کہ جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جس دن میں ہونے والی ہے، اس رات کا معاملہ تو آپ کہیے ہیں کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑوسن سے تیل مانگ کے لاتی ہے تو گھر میں روشنی کرتی ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے اس رسول کے نام پر کارپوریشن کا یا کسی کمپنی کا الیکٹرسٹی سے چوری کا لین لے کر کے انسان اپنے گلیوں کو سجانا شروع کر دے اور یہ سوچے کہ رحمت للعالمین کا پیغام یاد رکھیے گا، رحمت للعالمین نے کبھی اس قسم کے ڈکیتی نہیں سکھلائی۔ اب تھوڑا استعمال کسی کی اس کو اجرت دیجیے، بر افسوس اور بدقسمتی کی بات ہے یہ ساری چیزیں گوار کر لیا۔ اس لیے میرے دوستو لڑنے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے واسطے اس حقیقت کو سمجھیے کہ تمام نبیوں کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، ساتھ ساتھ نبوت و رسالت بھی آپ کو عطا کی گئی۔ آنے کا مقصد کیا تھا؟ دنیا والوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانے کا عملی شکل میں راستہ دکھائے۔ ذمہ داری ہماری آپ کی تھی ان کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ربیع الاول کے مہینے کے تعلق سے خصوصی پروگرام کے بجائے ہمیں یہ عہد و پیمان کر لینا چاہیے کہ اگر اسی مہینے میں آپ کی آمد ہوئی ہے اور اسی مہینے میں آپ کا جانا بھی ہوا ہے تو ہمارا آنا جانے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مستقل فالو کرنے کے لیے تیار ہیں، زندگی کے تمام تر شعبات میں عملی نمونہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رہا معاملہ سال بسال کا تو تقدیر میں جس کی جو لکھی وہ کرتا رہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ترویج و اشاعت کرنا اور اللہ کے بندوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص تعلیمات کو اسی آئینہ میں سیرت النبی کے آئینے میں لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جملہ مسلمانوں کو نہیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو بیمار میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ الہی جو مقروض ان کا قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ الہی جو ماخوذ گرفتار ان کی رہائی کا اسباب پیدا کر دے۔ الہی دینی دنیاوی اعتبار سے جو پریشان ہے کچھ ملا پریشانی کی دور فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔